بھی مالا مال ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی تاکید کی گئی، اور ان کی ناراضگی سے بچا جائے۔ جب والدین ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی نافرمانی یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ماں باپ سے معذرت کر کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 اشخاص سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک والدین، دوسرا استاد، اور تیسرا شیخ۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معذرت کر۔ ماں باپ تو ویسے ہی جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، ان کا تو دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے۔ ایک صحابی، ان کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو آقا کریم نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے؟ عرض کی ہاں حضور ہے۔ تو حضور اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ تیرا اور تیرے بیٹے کا ماجرا کیا ہے؟ عرض کی حضور وہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ ترجیح دیتا تھا، اور میں اس کو معاف نہیں کرنا۔ حضور فرمایا بلال اٹھو اور لکڑیاں اکٹھی کرو، اور جب آگ روشن ہوئے پھر مجھے بتانا۔ عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کرنی اور آگ کیوں جلانی ہے؟ کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی، تو اسے میں آگ میں جلاؤں گا۔ تو ماں نے عرض کی حضور میں نے معاف کر دیا۔ تو کہا بلال جلدی جاؤ تلقین کرو اسے کلمے کی۔ تو جب وہ دوڑے، ان کے لبوں کے اوپر پہلے ہی کلمہ جاری تھا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا جرم ہے۔ تیسرا کبیرہ گناہ قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو حق کے علاوہ تم قتل نہیں کر سکتے ہو، اور حق 3 ہے۔ ایک شادی شدہ زانی، ایک قتل کے بدلے قتل قصاص، اور تیسرا دین سے بغاوت کرنے والا۔ آپ اس حق میں کسی کو قتل کریں گے، اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو مومن کو قتل کرنا سخت جرم ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب 2 مومن آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کی حضور قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کیسے جہنمی ہوا؟ فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ حریص تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے پہلے اس کو قتل کر دیا، لہذا دونوں جہنمی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قتل کے اندر نصف جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ نہیں کہا، آدھا جملہ کہا، اور اتنی مدد کسی کے قتل میں کی، تو فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ یہ جو قاتل پارٹی کی طرف سے ان گواریوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی برادری کا مسئلہ ہے، ذرا وہ اس بات پہ غور کریں۔ جس نے آدھے جملے سے بھی مدد کی تو اس کی آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دی جائے گی کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ تو قتل نفس، علماء کہتے ہیں کہ قاتل کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس کو 3 ذوات معاف نہ کرے۔ ایک تو اس میں اللہ کا حق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے اسے قتل کیا، تو سچی توبہ سے یہ حق معاف ہوگا۔ دوسرا حق
مقتول کا ہے کہ اس کی جان کو اس نے ضائع کیا، تو وہ اگر معاف کرے گا تو معافی ہوگی۔ اور تیسرا حق اس کے وارثوں کا ہے، ان بچوں کا ہے جو یتیم ہو گئے، اس بیوہ کا ہے جس کا سہاگ اجڑ گیا، ان بہنوں کا ہے جن کا سہارا چھین لیا گیا، اس بھائی کا حق ہے جس کی کمر توڑ دی گئی، اس بوڑھے ماں باپ کا حق ہے جن کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا۔ تو یہ تیسرا حق جو ہے وہ ان وارثوں کا ہے۔ تو اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر معافی ہوگی۔ تو جو قاتل ہے وہ ان تین ذوات سے معافی کا طلبگار ہوگا۔ اگر معافی ہوئی تو پھر اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ چوتھا کبیرہ گناہ الزنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے۔ عقلاً بھی اس میں فحاشی ہے، شرعاً بھی اس میں فحاشی ہے، اور عادتاً بھی اس میں فحاشی ہے۔ تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت اللہ العالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں؟ اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی۔ عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کرتا۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے، کہا اس کو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ تو زنا ایک ایسا جرم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا۔ وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زان، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے۔ بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں
جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہو۔ یہ ایڈز کے نام سے بیماری سابقہ اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں، ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے اور ان کے اندر فقر و فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے۔ چھٹا کبیرہ گناہ جس کی نشاندہی کی گئی الربا، سود۔ سود کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ